کہ دیکھیں ہمیں پوچھا جاتا ہے کہ آخر بائبل میں سے آپ کے بزرگوں نے یہ کیسے، اور میں نے اب بتایا تھا کہ ہم تکا لگانے والی قوم نہیں ہیں، اور یہ ہمارے بزرگوں نے بڑی ہی سمجھداری کے ساتھ اس ڈیٹ پر گئے تھے۔ ہمیں صرف بائبل میں سے لوکا پہلا باب 5-7 آیت میں ملتا ہے کہ ابیا کاہن کا فریق، ابیا کاہن کے گروپ کا جو کاہن تھا زکریا، اس کو کہا گیا، فرشتے نے کہا کہ تیرے ہاں یحییٰ نبی، یوحنا استباغی کی پیدائش ہوگی۔ اب اگر آپ صرف یہ پتہ کر لیں کہ یوحنا استباغی کی پیدائش کب ہوئی تھی یا اس کا حمل کب ٹھہرا تھا، تو آپ ایزیلی یسوع مسیح کی پیدائش کا دن ڈھونڈ سکتے ہیں، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ جب الشبہ حاملہ ہوئی تو اس کے 6 مہینے بعد مقدسہ مریم حاملہ ہوئی، لہٰذا آپ ایزیلی اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو میں نے یہاں پر عبرانی کیلنڈر بھی لگایا ہے اور یہاں پر انگریزی کیلنڈر بھی لگایا ہے جسے گریگورین کیلنڈر کہتے ہیں۔ آپ جہاں دیکھ سکتے ہیں کہ نسیان کیلنڈر جو ہے اس میں اپریل مارچ 2 مہینے گزر جاتے ہیں، آدھے 2 پندرواڑے گزر جاتے ہیں انگریزی مہینوں کے، بالکل اسی طرح جس طرح ایک انگریزی مہینے میں 2 پنجابی مہینوں کے 15 دن گزر جاتے ہیں۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ کرنا ہے کہ یہ جو ہیکل میں کاہن آتے تھے یہ کس ترتیب سے آتے تھے، اور اگر ہمیں یہ ترتیب پتہ چل جائے کہ وہ کس ترتیب سے ہیکل میں آ کر عبادت کروایا کرتے تھے تو ہمیں ایزیلی پتہ چل سکتا ہے کہ جو ابیا کاہن کا گروپ تھا جس میں زکریا نبی جو تھا ان کا کاہن تھا، وہ کب آیا تھا، تو ایزیلی ہمیں پتہ چل سکتا ہے۔ لہٰذا اس کے لیے آپ پہلا تواریخ 24 باب اس کی 7 سے 18 آیت میں آپ پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ ہیکل میں عبادت کروانے کے لیے ان کو باقاعدہ قرعہ اندازی کی گئی تھی، اور پھر ان کی چٹھیاں نکلی تھیں، ان کے نام کے قرعے نکلے تھے۔ پہلا جو نام کا قرعہ نکلا تھا وہ یہوشرب کا نکلا تھا، اور اسی طرح ابیا کاہنوں کا جو گروپ تھا ان کا قرعہ 8واں نکلا تھا۔ اب ہمیں کچھ پتہ چلتا جا رہا ہے کہ اگر ان کا 8واں نکلا تھا تو وہ 8ویں باری پر آتے ہوں گے، لہٰذا یہ یہودیوں کا کیلنڈر ہے، تو ہمیں یہ پتہ چل سکتا ہے کہ وہ 8ویں نمبر پر آتے ہوں گے تو کب آتے ہوں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہودیوں کے ہاں ان مہینوں کی جو ترتیب ہے وہ بدلی بھی گئی ہے، اور ابھی آپ کو بھائی طارق بھی بتا رہے تھے کہ وہ بھائی اپنے سال کا جو پہلا مہینہ نا وہ تشری کو مانتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی جہاں جو بینکوں کا پہلا مہینہ ہے سر جی میں اچھا تو میں نے کہا کہ وہ تشری کو مانتے ہیں، لہٰذا حالانکہ پہلا مہینہ جو ہے وہ نسیان ہے ان کا، لہٰذا ہم کنفیوز ہو جائیں گے کہ ان کا پہلا مہینہ آخر ہوتا کون سا تھا، تو پھر ہی ہم ترتیب لگائیں گے۔ لہٰذا علماء نے اس کو بدلا اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ ایسا کریں کوئی ایسی ڈیٹ ڈھونڈیں جس میں بہت اہم واقعہ پیش ہوا ہے، تو 17ویں عیسوی میں یہ مسیح کے 70 سال بعد ہیکل برباد کر دی گئی، اور جب ہیکل برباد ہوئی تو یہ 17 AD کا واقعہ ہے، اور جو ہمارے مفسرین ہیں بائبل کے سکولر اور کمنٹیٹرز انہوں نے کہا یہ 5 سے 10 اگست کا وقت تھا جب ہیکل برباد ہوئی۔ اور آپ جلدی سے مشنا کی کتاب میں جب یہودیوں کی احادیث کی کتاب جو روایات کی کتاب ہے اس میں دیکھا تو انہوں نے وہاں پر ذکر کیا کہ ہیکل جو تھی وہ جب برباد کی گئی تو اس وقت یہوشرب گروپ جو تھا کاہنوں کا وہ ڈیوٹی پر تھا۔ اب یہوشرب گروپ کی پہلی چٹھی نکلی تھی، اب ہم یہاں سے گن لیتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8، یعنی کہ 8ویں نمبر جب باری آئے گی ابیا کاہنوں کے فریق کی تو وہ نومبر کے آخری 15واڑے میں آئی ہوگی۔ تو جب نومبر کے آخری 15واڑے میں ان کی باری آئی تو اس وقت زکریا کاہن کو خدا نے کہا کہ تیرے یحییٰ نبی پیدا ہوگا، تیرے یوحنا پیدا ہوگا، تو اس وقت کہ 6 ماہ بعد بائبل میں لکھا ہے کہ مقدسہ مریم حاملہ ہوئی ہیں۔ تو اب ہم نومبر سے 6 ماہ گن لیتے ہیں، تو اب آپ دیکھیں گے کہ نومبر سے جب آپ گنیں گے نومبر 1 2 3 4 5 تو آپ یہاں پر آ جائیں گے اپریل میں کہ 6 یہاں پر آپ کا ہو جائے گا کہ 6 ماہ بعد مقدسہ مریم کا جو حاملہ ہونے کا دن اس تحقیق سے اخذ ہو رہا ہے وہ بن جاتا ہے اپریل، کہ اپریل میں مقدسہ مریم حاملہ ہوئی ہیں۔ اب یہاں سے آپ 9 گن لیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9، اور یہ دسمبر ہے، اور یسوع مسیح کی پیدائش دسمبر کے آخری 15واڑے میں ہوئی تھی۔ اور یہ چلو اپنی باری آئی تھی تو انہوں نے کہا تھی دوسرے فرقے کی کتاب، اور ہمیں پیش کرتے ہیں شیعہ مفسر جنہیں ہم مسلمان نہیں سمجھتے جو حقیقت ہے، اور اپنے لیے ہو جی دوسرے فرقے کی
हमें उसकी पेश करते जो मुसलमान ही नहीं। और फिर कहते हैं मुख्तलफ मुफस्सिरीन लिखते हैं फलां ऐसे होता है, फलां ऐसे होता है। इसका मतलब है दूसरे फिरके क्या दूसरों की पेश करके इन्होंने तस्लीम कर दी कि इनके लिए हुज्जत है। इनके लिए हुज्जत है तो हमारे लिए फिर उन्होंने पेश की है ना। अच्छा, वो फर्जा के मामले में तो यही अगर बात पहली डिबेट में ज़ियाल मसीह साहब करते थे तो इनकी बड़ी मेहरबानी होती। मैं तो मुंतज़र था, मैं भट्ट साहब से कह रहा था कि इन्होंने मेरा मामला सारी तरतीब उलटती है। ये कमूसल किताब है जी, इसका सफ़ा नंबर 1095 है। मिशना यहूदियों की किताब से इन्होंने बयान किया है और इस मिशना के मुतल्लक ये लिखते हैं, कहते हैं कि हमें हीरोदेस की हैकल की बाबत हमारी मालूमात के माखज एक तो यहूदी मौरख यूसिफस है और दूसरा मिशना का एक ट्रैक्ट है। ताहम ये दोनों खामियों से खाली नहीं और इनमें हीरोदेस की इस हैकल के बारे में मुतअद्दिद तफसीलात गैर यकीनी है। बड़ी बात बयान की, गैर यकीनी बात पे अपनी बुनियाद रखी और हकीकत है सबसे पहले ये हवाला बयान कर देता तो मैं तरतीब इसी हवाले के मुताबिक लगाई हुई थी, लेकिन इन्हें एंड पे बयान किया कोई नहीं अभी इंशाल्लाह हो जाएगा। 5 मिनट ऊपर लिया, हम 10-15 ले लेंगे, बेअसूली तो हुई है। और फिर आगे चलें, आगे ये बिल्कुल गैर यकीनी बात बाइबल से फिर भी इन्हें कुछ नहीं मिला। मैं इंशाल्लाह बाइबल से भी दिखाऊंगा, अगरचे ये कह दें कि दूसरे फिरके में, बाइबल से भी इंशाल्लाह दिखाऊंगा कि तरतीब कैसे किस महीने से बनती। और फिर इन्होंने यहां पे एक और ज्यादती की है। इधर कह रहे हैं कि जो हमल ठहरा था ना जी, कह रहे जी जो हमल ठहरा था ना वो जो नवंबर का जो आखिरी निसफ था ना वो हजरत याह्या अलैहिस्सलाम का नवंबर के अंदर कह रहे हैं हमल ठहरा। जब इन्होंने गिना ना नवंबर 1, दिसंबर 2, रिकॉर्डिंग मौजूद है, इन्होंने ये किया नवंबर 1, दिसंबर 2, जनवरी 3, फरवरी 4, मार्च 5 और अप्रैल 6 ला रहे हैं। और बाइबल में ये बात मौजूद है कि ये जो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम वो जब अपनी कहानत की 22 साल अंजाम दे रहे थे, जब कहानत की 22 साल अंजाम दे रहे थे और कहानत की बारी भी ये नवंबर में लाए हैं, जब कहानत की 22 साल अंजाम दे रहे थे तो उसके बाद जब घर आए हैं तो हमल ठहरा है। इसका मतलब है नवंबर में हमल नहीं ठहरा क्योंकि हम नवंबर के अंदर उनकी कहानत की बारी थी। यहां कहें कि हैकल के अंदर कहानत की 22 साल, सबर करें, एक मिनट सबर करें। नवंबर के अंदर कहानत की उनकी बारी थी, जब वो कहानत से बाइबल कहती फारूक होके घर आए हैं तो उनका हमल हुआ। इसका ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी को हमल, ज़करिया अलैहिस्सलाम हैकल में थे, बीवी घर थी, हैकल से हमल ठहर गया। ये भी आपकी करामत है। एक मिनट यार, टाइम कम है, अब बात करने दे, ज्यादती अब बात करने दे, आपको बोलने का हक नहीं, बात करने दे, अब ज्यादती बात करने दे। नवंबर के अंदर ज़करिया अलैहिस्सलाम कहानत के फराइज़ साल अंजाम दे रहे थे। जब नवंबर का एंड होता है, जब नवंबर का एंड होता है तो घर पहुंचते हैं तो हमल दिसंबर में ठहरा, नवंबर में नहीं ठहरा, नवंबर में नहीं ठहरा क्योंकि नवंबर के आखिरी 15 दिन वो कहानत साल अंजाम दे रहे थे या कहानत के दौरान हैकल में से मौजूद थे। तो आपके इस मतलब के मुताबिक ज़करिया अलैहिस्सलाम हैकल में थे और बीवी घर में थी, वहां से हमल ठहर गया था। नवंबर में हमल नहीं ठहरा, नवंबर के महीने में आखिरी 15 दिन उनकी कहानत के दिन थे जब वो, और बाइबल कहती जब घर आए हैं तो दिसंबर का महीना हमल का पहला बनता है, जनवरी का दूसरा, फरवरी का तीसरा, मार्च का चौथा, अप्रैल का 5वां और मई का 6ठा महीना बनता है। जब मई 6ठा महीना है तो अलिशबा को 6ठा महीना हमल का था। जब उनके पास, जब मरियम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते ने आकर बेटे की खुशखबरी दी तो मई ये 6ठा महीना है। इसका मतलब है हजरत मरियम को जो हमल ठहरा उसका पहला महीना मई है। तो मई 1, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 4 और सितंबर 5, अक्टूबर 6, नवंबर 7, दिसंबर 8, जनवरी 9, 9वां महीना जनवरी में होता है। फरवरी का जो जनवरी का महीना ये 9वां महीना हमल का था। आपने नवंबर कहानत के दिन को हमल ठहरा दिया, कहानत के बाद हमल ठहरा था।
یہ شاید آپ کی بھی کرامت ایسی ہو, آپ یہاں پہ بیٹھے ہو, آپ کی بیوی گھروں عمل ٹھہر جاتا ہو, یہ کرامت آپ کی ہوگی کہ بیوی کی؟ دیکھیں آپ نے اللہ کے نبی زکریا کے متعلق اخلاق سے گری ہوئی بات کر دی کہ وہ ہیکل میں تھے اور بیوی گھر تھی, عمل ٹھہر گیا. وقت ضائع نہ کریں, وقت ضائع نہ کریں, وقت ضائع نہ کریں, وقت ضائع نہ کریں. تو فروری نواں مہینہ فروری کا ہے عمل, نواں مہینہ فروری کا, 9 مہینے فروری, جو 9 مہینے جنوری میں پورے ہوتے ہیں حمل کے. تو بائبل کہتی ہے حضرت جو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام تھے وہ حضرت یوحنا علیہ السلام سے 6 مہینے چھوٹے تھے, 6 مہینے چھوٹے تھے. اور بائبل سے بات یہ ثابت ہے کہ حضرت یوحنا علیہ السلام کا حمل 9 مہینے کا تھا. تو جو نا جنوری کے اینڈ پہ 9 مہینے پورے ہوتے ہیں, اس کا مطلب ہے فروری میں پیدائش ہوئی ہے, 25 دسمبر کو پھر بھی نہیں ہوئی. آپ کی اس غیر یقینی صورتحال کے باوجود بھی 25 دسمبر ثابت نہیں ہوتا, فروری کو پیدائش ثابت ہوتی ہے. اچھا ایک بات, اگلی بات دیکھیں, آپ کو وہ مشنا یہودیوں کا ٹریکٹ ملا, وہ بھی غیر یقینی, جس میں متعدد تفصیلات غیر یقینی ہے. اور یہ یاد رکھنا بائبل یہ بات بتاتی ہے, یہ تواریخ کے اندر جہاں بنی ہارون کے فریق بنتے ہیں, 8ویں باری جو نا ابیہ فریق کی تھی, اور 1 مہینے میں 2 فریق 15 دن باری سر انجام دیتے تھے. اکیلی ان کی باری نہیں تھی بلکہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اور بھی جو نا خدمت کرنے والوں کے الگ الگ, بربت بجانے والے, ستار جھانک سے نبوت کرنے والے, ان کی باریاں الگ الگ مقرر کی تھی. وہ بھی 24 فریق تھے, 1 مہینے میں 2 سال انجام دیتے تھے. آگے باب 27 اسی تواریخ کے 1 کے اندر جائیں تو یہ بات موجود ہے کہ جو ان کا لشکر تھا, لشکر کے اوپر جو ہزاروں کے سردار, جیسے یہاں میجر جنرل کرنل صوبیدار ہوتے ہیں, ہزاروں کے سردار علیحدہ مقرر کیے, سینکڑوں کے علیحدہ مقرر کیے, اور ان کے اوپر منصبدار جو ان فریقوں کے ہر عمل میں بادشاہ کی اطاعت کرتے ان کو مقرر کیے, جو سال کے سب مہینوں میں ماہ بے ماہ آتے اور رخصت ہوتے تھے. اور یہ 12 جو سردار مقرر کیے تھے جو 1 مہینہ ڈیوٹی دیتے تھے, اور ان کے مہینوں کی باری کیا تھی؟ تواریخ 1 باب 27 فقرہ نمبر 3 پڑھ کے دیکھ رہے. پہلے مہینے کے لشکر کے سب سرداروں کا رئیس جو تھا نا وہ یسوع عام تھا. اور پھر ایسے کہتے ہیں دوسرے مہینے کے فریق پر اس کا نام لیتے فلاں تھا, تیسرے مہینے کے لشکر کا تیسرا سردار فلاں تھا, 12ویں مہینے کے لیے 12واں سردار. اس کا مطلب ہے وہ انہوں نے جو ڈیوٹی لگائی تھی وہ پہلے مہینے کے لیے. اور یہودیوں کے ہاں پہلا مہینہ, دوسرا مہینہ, تیسرا مہینہ یہ چیزیں چلتی تھیں, یہ چیزیں استعمال ان کے ہاں ہوتی تھی. اس کا مطلب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام نے ڈیوٹی لگائی تھی وہ پہلا مہینہ, 12واں مہینہ, پہلا مہینہ, دوسرا مہینہ, تیسرا مہینہ, 12واں مہینہ ایسے آتے تھے. آپ کی طرح وہ یہودیوں کے جو نا مشنا سے داؤد علیہ السلام نے مہینوں کی ترتیب نہیں لی تھی. انہوں نے جو نا یہودیوں کی جو ترتیب چلتی تھی پہلے اس کے مطابق لی تھی, اور اس کے مطابق جو ان کا پہلا مہینہ دوسرا مہینہ چلتا اسی کے مطابق تھی. اور اس کے مطابق آئیں تو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کہانت کی باری آتی ہے, ان کی کہانت کی باری حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کہانت کی باری آتی ہے اس کے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہانت کی باری جو نا وہ 4تھا مہینہ جو ہے یہودیوں کے مہینے کے مطابق, کہاں گیا یہ ہے, یہودیوں کے مہینے کے مطابق جو 4تھا مہینہ ہے, 4تھے مہینے میں ان کی جو نا وہ باری وہ کہانت کی آتی ہے. اور جب وہ باری کو سر انجام دیتے ہیں, گھر میں پہنچتے ہیں, پھر جو نا الاشبا کو حمل ٹھہرتا ہے, تو اس کے سارے یہ ترتیب لگائیں تو حضرت یوحنا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کا جو حمل بنتا ہے حضرت کہانت کی زکریا علیہ السلام کی باری یہودیوں کا 4تھا مہینہ جو تموز تھا اس کے آخری نصف میں آتی ہے, جو جولائی کا پہلے 15 دن آتے ہیں, یہ ان کی کہانت کی باری تھی. جب گھر جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو 5واں مہینہ یہودیوں کا آب تھا اس کے جو پہلا 15 دن تھے, یعنی جولائی کے جو آخری 15 دن تھے, ان ایام میں حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کو حمل ٹھہرا ہے. تو اس اعتبار سے لے لیں تو جولائی کے جو آخری 15 دن ہے ان ایام میں حمل ٹھہرتا ہے. جولائی 1, اگست 2, ستمبر 3, اکتوبر 4, نومبر 5
اور دسمبر 6 یہ دسمبر کا جو مہینہ ہے, اس مہینے میں حضرت زکریا علیہ السلام کی جو بیوی ان کا حمل وہ 6 مہینوں کو ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے جب دسمبر کا مہینہ تھا, آخری نصف تھا, اس وقت فرشتہ حضرت مریم کے پاس آتا ہے, بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے, اور اس وقت حمل انہیں ٹھہرتا ہے. یہ دسمبر کا جو آخری نصف ہے, یہ یہودیوں کا جو 10واں مہینہ تیبت ہے, اس کے پہلے 15 دن بنتے ہیں. اس کا مطلب ہے دسمبر کے اندر حضرت جو نا مریم علیہ السلام کو حمل ٹھہرا, تو دسمبر 1, جنوری 2, فروری 3, مارچ 4, اپریل 5, مئی 6, جون 7, جولائی 8 اور اگست کے جو آخری جو اگست کا جو نصف ہوتا ہے, تب اگست کے جو پہلے 15 دن ختم ہوتے ہیں, اور اگست کے آخری 15 دن جب 16 تاریخ شروع ہوتی ہے تو ان کا 9واں مہینہ شروع ہوتا ہے. اور ستمبر کے جو پہلے 15 دن جب پورے ہوتے ہیں تو 9 مہینے حمل پورا ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے ستمبر کے مہینے میں ان کی پیدائش ہوئی, اور ستمبر کا مہینہ جو ہے یہ تشری کے اندر آتا ہے, تشری کے مہینے کے اندر آتا ہے. تشری کے جو 15 پہلے دن ہے یہ ستمبر کے آخری 15 دن ہیں. تو پہلے میں نے ثابت کیا کہ اسم نویسی مردم شماری ستمبر کے مہینے میں ہوئی تھی, عید خیام ستمبر کے مہینے میں ہوتی ہے, اور جو نا عید خیام منانے کے لیے یروشلم میں گئے ہوئے تھے, بیت الحم میں گئے ہوئے تھے, اور وہاں پہ مردم شماری بھی ہوئی, اور ستمبر کے مہینے میں وہاں پہ حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے. اور گرمیوں کا موسم تھا, جو نا وہ بیڑوں کے جو رکھوالے ہیں, نگہبان ہیں, وہ اپنی بیڑوں بکریوں کو لے کر کھلے میدان میں تھے. دسمبر کا یہ مہینہ نہیں تھا, سردی کا مہینہ نہیں تھا, بلکہ گرمیوں کا مہینہ تھا, تو اسے چرنی میں رکھا تھا. یہ حقیقت ثابت ہوتی. آپ کے مطابق ابھی 25 دسمبر نہیں بنتی, وہ فروری بنتی ہے. اور یہیں سے دیکھ لیں, نومبر کا مہینہ کہانت تھا, انہوں نے نومبر کا مہینہ حمل کا ٹھہرا دیا. اسی دیکھ لیں حقیقت کیا ہے اور اصل کیا ہے, اور دوگلی پولیسی اور خیانت کیا ہے.